اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والعصب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي البتي التهامي العجادي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المعمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ایک صلوات پڑھتے ہیں قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف ترین آیت کہ جس کے حوالے سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مجلسیں آپ حضرات خطاب لوگوں کے اور علماء کے خطابات کو سن چکے ہوں گے، اور اس کے رموز و اسرار، اس کے اندر پائے جانے والے معانی و مطالب و مفاہیم سے کسی قدر آشنائی بھی رکھتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کسی ایسے ویسے کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کے ایک ایک حرف میں ایک سمندر سمٹا ہوا ہے، یہی اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے۔ اور کسی کا کلام ہو، اس پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، فکر کیا جائے، نظر دوڑائی جائے، ریسرچ کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں جا کے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اب اس کلام میں جو کچھ تھا ہم نے سمجھ لیا، جو کچھ تھا ہم نے جان لیا۔ لیکن یہ کلام ہے اللہ کا، قرآن مجید ہے، اس کا امتیاز یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس کی تہوں میں انسان اترتا جاتا ہے، تشنگی کا احساس بڑھتا جاتا ہے، جتنا اس جام سے سیراب ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ پیاس انسان کو اور محسوس ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 بطن، ہر بطن کے الگ الگ معانی، یہ جو کچھ آپ تک پہنچا ہے یہ اس سمندر کے ایک قطرے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں آپ، تو یہ ایک آیت، اب اور آیتیں ہوں تو اس میں الگ بات، لیکن جو آیت آیہ مودت ہو اس کے تمام معنی و مفاہیم کو سمجھ لینا اور بیان کر دینا، یہ کسی بشر کے امکان سے باہر کی بات ہے کہ سمجھ سکے اور اسے بیان کر سکے۔ جتنا غور کیا جاتا ہے نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن کی آیت آپ غور کیجئے، 2-4 نقطے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قل لا اسألکم، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجر رسالت کے عنوان سے، اجرن کہ اس رسالت کے اجر کے عنوان سے، الا المودۃ فی القربى، اور اگر تم کوئی اجر دینے پہ مصر ہو تو آؤ ہمارے قربا اور ہمارے قرابت داروں سے مودت کر لو، محبت کر لو۔ یہ ہے اس کا ظاہری ترجمہ، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آخر کون سے لوگ تھے کہ جو نبی کی رسالتوں کا اجر دینا چاہتے تھے؟
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ یہ کون سے دماغ والے اور یہ کس طرح کے بے معرفت لوگ تھے کہ جو خاتم النبیین کی رسالتوں کا اجر دینا چاہتے تھے. غور کریں آپ، ہمارے اور آپ کے کام کا اجر نہیں، نبی کے کام کا اجر، کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ لسوفا یعطیکا ربکا فترضا، اے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. توجہ رکھیے گا کہ جس کی رضایت خدا کو منظور ہو، ہم اور آپ وہ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. توجہ رکھیے گا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. محمد وہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ محمد ہم سے راضی ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. لسوف یعطیک ربک فترضا. غور کریں آپ، یہ کیسے لوگ تھے؟ تو اگر آپ تجزیہ کیجئے گا، یہ میرا اپنا تجزیہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کہ یہ دو طرح کے لوگ تھے کہ جو آئے اور آ کے کہہ رہے تھے یا نبی اللہ اپنی رسالتوں کا ہم سے اجر لے لیجئے. دو طرح کے لوگ. ایک وہ لوگ تھے کہ جو نبی پہ ایمان رکھتے تھے. توجہ رکھیے گا، نبی پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان کے مرحلے پہ لا کے کبھی قدرت نے اور ہمارے ائمہ نے نہیں روکا، بلکہ یہ کہا کہ نہیں، اس سے آگے کی بھی ایک اور منزل ہے کہ جسے سر کرو گے تو ہماری عظمتوں کا احساس ہوگا تمہیں. اسے کون سی منزل ہے؟ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے. اگر معرفت نہ ہو تو ہمیشہ ناقدری کا شکار ہوگے، اشیاء کی عظمت اور اس کی بلندی کو پہچان نہیں سکتے. توجہ رکھیے گا. تو کچھ وہ تھے کہ جو نبی پہ ایمان رکھتے تھے، نبی سے محبت رکھتے تھے، نبی پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن نبی کی معرفت نہیں رکھتے تھے. یہ بے معرفتی تھی کہ جس کی بنیاد پہ آئے تھے اور آگے کہہ رہے تھے یا نبی اللہ اپنی رسالتوں کا اجر لے لیجئے. بے توجہ رکھیے گا، ایک تو وہ کہ جو ایمان رکھتے تھے اور معرفت نہیں رکھتے تھے. دوسری کون سی قسم ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں نہ مسلمان کہا جا سکتا تھا نہ صاحب ایمان کہا جا سکتا تھا. یہ کون ہے کہ جو مسلمان بھی نہ ہو اور صاحب ایمان نہ ہو؟ بس یہ ایک قسم ہے کہ جسے منافق کہتے ہیں. غور کریں آپ، یہ منافق تھنکنگ کیا تھی؟ دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے پالیسی ہوتی ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اسے زیرک ہونا چاہیے، اس کے اندر زیرکی پائی جانی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی اس سے سوء استفادہ نہ کر سکے، کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے. یہ مومن کی پہلی شناخت اور اہم ترین شناخت ہے کہ ہر مومن علی کا چاہنے والا زیرک ہوتا ہے. غور کریں، تو یہ ہماری اور آپ کی شناخت ہو. اب چونکہ نبی ہو، خاتم النبیین ہو، سید المرسلین ہو، تو یہ جو دوسری قسم سے اسے منافق، یہ آئے تھے نبی کے پاس، یا نبی اللہ اجر لے لیجئے اپنی رسالتوں کا. یا آخر اجر دینا کیوں چاہتے تھے؟ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی کے لیے ہمارے لیے کوئی خدمت انجام دی، کوئی کام ہمارے لیے کر دیا، تو یہ ہوا احسان. لیکن یہ احسان اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ میں آپ کی خدمت کا کوئی اجر نہ دے دوں. بتوجہ رکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب تک میں آپ کی خدمت کا کوئی اجر نہ دے دوں وہ ہے احسان. لیکن ادھر ہم نے کوئی اجر دے دیا، احسان ختم. اب آپ احسان نہیں جتا سکتے میرے اوپر. بتوجہ رکھیے گا، بزنس مین لوگ ہیں، آپ کے یہاں 10 لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کا ورکر آپ کے ہاں کام کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا. اب فوراً پلٹ کے جواب دیں گے احسان کا ہے کا جو خدمت کی اس کا بدلہ ہم نے تمہیں دیا. توجہ رکھیے گا، جب بدلہ مل گیا تو احسان نہیں رہا. تو یہ آئے تھے نبی کے پاس نبی کی رسالتوں کا اجر دینے کے لیے، اسی لیے کہ اگر نبی نے کوئی اجر لے لیا تو اب نبی کا کوئی احسان نہیں. جب احسان نہیں تو فضیلت نہیں، عظمت نہیں، احترام نہیں. ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم جیسے چاہیں گے اسلام سے کھلواڑ کریں. خدا نے آواز دی تم جتنے مکار ہو ہم تمہاری فطرت کے خالق ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اجر دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے، ایک ایسی شے کو اجر بناؤں گا کہ جسے مومن تو دے سکتا ہے منافق کبھی نہیں دے سکتا. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. فرمایا ٹھیک ہے، اجر دینا چاہتے ہو آؤ ہمارے اہل بیت سے مودت کر لو. یہیں ساری تمناؤں پہ پانی پھر گیا. ہم کیا سوچ کے آئے تھے اور کیا ہو گیا. بتوجہ رکھیے گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ تو ہوئی بات ایک، لیکن اب
میں مخاطب ہوں اس آیت کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے حوالے سے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قل، کہہ دو ان لوگوں سے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہمیں اپنے اجر رسالت کے عنوان سے کوئی اور چیز نہیں چاہیے تم سے، الا المودۃ فی القربى، اگر کر سکتے ہو تو آؤ ہمارے اہل بیت سے مودت کرو. سوال، 40 عام الفیل اعلان رسالت، 40 سال کی خاموشی کے بعد سن 1 عام الفیل میں نبی پیدا ہوئے. جس سال ابرہا لشکر کو لے کر کے، ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اسی سال نبی کی ولادت. 40 سال کی خاموشی، سن 40 عام الفیل میں اعلان رسالت. 40 سال سے لے کر کے، سن 40 سے لے کر کے 23 سال تک نبی نے، یعنی سن 63 عام الفیل تک دین کی خدمت کی. توجہ رکھیے گا، کیا کیا ہے؟ ہم تک بہت سی چیزیں پہنچائی، ایمان پہنچایا، عمل پہنچایا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان پہنچایا اور عمل پہنچایا. عمل میں کیا کیا؟ وہی نبی کہ جو اجر رسالت کا حکم دے رہا ہے، اسی نے نماز بھی کہا، نماز کا بھی حکم دیا، اسی نے روزے کا بھی حکم دیا، اس نے حج کا بھی حکم دیا، اسی نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اسی نے خمس کا بھی حکم دیا، اسی نے اور دوسرے واجبات بھی ہم پہ واجب کیے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. محرمات سے بھی آگاہ کیا کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. بہت سی چیزیں نبی نے پہنچائی ہیں، توجہ رکھیے گا. اور اہم ترین چیزیں آج کے زمانے میں ہر انسان جس چیز کا رونا روتا ہے وہ ہے عمل. بتوجہ رکھیے گا، ہر انسان عمل کا، کہ بڑی بے عملی بڑھ رہی ہے، کوئی عمل کی طرف راغب نہیں، مسجدیں نمازیوں سے خالی، روزہ رکھنے والوں کی کمی، حج پہ جانے والوں کی قلت، زکوٰۃ دینے والوں کی کمی، خمس ادا کرنے والے بہت کم ہیں. یہ ہے کہ نہیں رونا ہمارے ہاں کہ عمل کے عنوان سے ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا، تو عمل کے عنوان سے کمی پائی جاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے اجر رسالت بنانا تھا تو مودت قربا اور اہل بیت کی محبت کو ہی اجر رسالت کیوں بنایا گیا؟ بے توجہ رکھیے گا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے نا کہ اہل بیت کی محبت کو ہی اجر رسالت کیوں بنایا گیا؟ اور بھی کوئی چیز اجر بن سکتی تھی. بے توجہ رکھیے گا، مسجد نمازیوں سے خالی ہے، نماز کو اجر بنا دیتا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم سے ہماری رسالتوں کا اجر دو، نماز پڑھو. کتنے نمازی پیدا ہو جاتے بھئی بغیر اجر بنائے ہوئے مسجدیں چھلک رہی ہیں. بتوجہ رکھیے گا، تو اگر اجر بنا دیتے، بغور کریں آپ، تو کیا عالم ہوتا؟ حج کو بنا دیتا اللہ. بھئی عربوں کی تعداد میں مسلمان اور کچھ ملین ہے کہ جو پہنچتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کم سے کم حاجی زیادہ ہو جاتے، حج کرنے والے زیادہ ہو جاتے، جتنا کما رہے تو اس سے زیادہ کماتے، انکم میں اضافہ ہو جاتا، حج کو اجر بنا دیتا، روزے کو اجر بنا دیتا. بڑی مشکل ہے رکھنا روزے کا، سخت ترین روزے کو حج. میں نے کل عرض کیا تھا کہ تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ ترین عمل کا نام ہے نماز، اسے اجر بنا دیتا. اور کہہ بھی چکا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تو نماز کو اجر، روزے کو اجر، حج کو اجر، زکوٰۃ کو اجر، ان میں سے کوئی ایک چیز اسے اجر بنا دیتا. لیکن عزیزان گرامی مشکل ہو جاتی. آپ غور کریں، یہ ہماری سائیکولوجیکل بات ہے، آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر اللہ نماز کو اجر بناتا تو نمازی تو بڑھ جاتے، روزہ رکھنے والوں کی قلت ہو جاتی. غور کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا. بھئی 17 کیا 51 پڑھ کے دکھاتے، 51 کیا 101 پڑھ کے دکھاتے، لیکن روزے میں قلت ہو جاتی، روزہ رکھنے والوں کی کمی ہو جاتی، ہے کہ نہیں؟ وہاں انسان ڈنڈی مار جاتا. اگر روزے کو اجر بناتا خدا تو نمازیوں کی کمی ہو جاتی. غور کر رہے ہیں آپ؟ حج کو اجر بناتا تو روزے اور نماز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عمل اس میں انسان ڈنڈی مار جاتا، کمی کر جاتا. حج کو عمل بناتا تو نمازیوں کی کمی، زکوٰۃ کو عمل بناتا، اجر بناتا تو زکوٰۃ دینے والے تو بڑھ جاتے، لیکن نمازی اور روزے دار اور حج کرنے والوں کی کمی ویسے ہی بڑی مشکل سے جانتے ہیں. ابھی ہم پہ واجب کہاں ہوا؟ توجہ رکھیے گا، واجب کہاں ابھی ہے کہاں؟ بینک بیلنس ہمارے پاس کہاں ہے؟ کتنا پیسہ؟ جب عمر پہنچے گی ایک سن کو ہوں گے کہ جب ملک الموت دور سے سلام کرنا شروع کر دیں گے تو جائیں گے. توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر اللہ کسی ایک شے کو عمل اجر بناتا تو دوسرے عمل میں کمی آ جاتی. لہذا ضرورت تھی کہ کسی ایسی شے کو اجر بنایا جائے کہ اگر وہ آ جائے تو سب آ جائیں. توجہ رکھیے گا، کوئی ایسی شے کو اجر بنانا تھا
کہ اگر وہ آ جائے تو ساری چیزوں میں اضافہ ہو جائے, ہر شے آ جائے, نماز بھی آ جائے, روزہ بھی آ جائے, حج بھی آ جائے, زکوٰۃ بھی آ جائے, خمس بھی آ جائے, واجبات پہ عمل بھی ہو جائے, محرمات سے بچ بھی جائے انسان, مستحبات پہ عمل پیرا بھی ہو جائے. اسی لیے اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر بنایا کہ اگر محبت اہل بیت حقیقی معنوں میں آ گئی تو انسان خود بخود نمازی ہو جائے گا, خود بخود روزے دار ہو جائے گا, خود بخود حج کرنے والا ہو جائے گا, خود بخود زکوٰۃ دینے والا, کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محبت علی آئے اور کردار علی ہمراہ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو نام سے نہیں پہچانوایا, کردار سے پہچانوایا. کہ میرے شیعہ کو پہچاننا ہے تو ٹھنڈک کی نمازوں سے پہچانو, جاڑے کے گرمی کے روزوں سے پہچانو, عمل سے پہچانو, کردار سے پہچانو. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں نہ رہے صلوات آزاد. غور فرمائیں آپ, اگر ہمارے شیعہ کو پہچاننا ہے کہ اگر محبت اہل بیت آ جائے, ممکن نہیں ہے کہ انسان عمل سے دور ہو جائے. اگر عمل میں کوتاہی نظر آ رہی ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہیں نہ کہیں محبت میں کمی ہے, کہیں نہ کہیں محبت میں کمی ہے, کہیں نہ کہیں مودت کے اندر. اس لیے کہ جہاں محبت اور مودت آ جائے وہاں عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی, وہاں عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارا اہل بیت سے رشتہ بڑا نازک ہے. یہ نہ سمجھیے کہ بڑا مضبوط رشتہ ہے, بڑا نازک رشتہ ہے. حدیث اور آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. بڑا نازک رشتہ ہے. قرآن کی آیت, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ مثال پیش کر رہا ہے, ضرب اللہ مثلا, کہ اللہ مثال پیش کر رہا ہے. کاہے کی مثال؟ کلمہ طیبہ کی مثال. کاہے سے؟ شجرہ طیبہ سے. یہ شجرہ طیبہ, شجر کے معنی ہوتے ہیں درخت. یہ درخت کون ہے؟ کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. بے توجہ رکھیے گا, میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا رشتہ اہل بیت نازک ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رشتے کو برقرار رکھیں. خدا کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ایک ایسا درخت, ایک ایسا شجرہ طیبہ کہ جس کی شاخیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور جس کی جڑیں زمین میں پیوست. اب یہ درخت کون سا؟ بھئی درخت کی مثال دی جا رہی, کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے. کون بتائے؟ وہی بتائے گا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا. بھئی وہی بتا سکتا ہے. سوال کیا گیا, یا رسول اللہ یہ کون ہے, یہ شجرہ طیبہ ہے کون؟ کہا جاننا چاہے تو کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا سنو, یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ میری ذات ہے, میں محمد ہوں. توجہ رکھیے گا. یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ میں ہوں, میری ذات, اور جس کا تنا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور کیجئے, جس کی جڑ میری ذات, جس کا تنا علی ابن ابی طالب, اور جس کی شاخیں ہمارے ائمہ ہیں, ہمارے ائمہ ہیں. آپ غور کیجئے گا, سلام ہے ہمارا اس آخری نبی خاتم النبیین پہ کہ جس نے کسی مرحلے میں بھی ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا. اگر کسی فضیلت نے اہل بیت کے دروازے پہ سجدہ کیا تو یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی اس فضیلت میں شامل کر لیا. یہ ان کا لطف و کرم ہے کہ اکیلے نہیں چھوڑا, ہر فضیلت میں ہمیں شامل کیا. آواز دی نبی نے کہ اس کی جڑیں میں ہوں, تنا علی ابن ابی طالب ہیں, شاخیں ہمارے ائمہ ہیں, اور اس درخت کے پتے ہمارے چاہنے والے شیعہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. اب یہ ہے غور کا مقام, یہ ہے غور کا مقام. جڑ نبی کی ذات,
تنا علی ابن ابی طالب، شاخیں اہل بیت، اور آپ کی حیثیت اس درخت کے پتوں کی ہے، پتوں کی. اور آپ جانتے ہیں کہ درخت سے سب سے نازک رشتہ جس کا ہوتا ہے وہ ہے درخت کے پتے. توجہ فرمائیے گا، سب سے نازک رشتہ ہوتا ہے ان درخت کے پتوں کا، نہ شاخوں کا ہوتا ہے نہ تنے کا ہوتا ہے. یہ دونوں مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑ سے وابستہ، لیکن ہمارا رشتہ بڑا نازک. ایک ذرا سی آندھی چلی، شکوک و شبہات کا طوفان آیا، جو سب سے پہلے درخت کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ ہے پتے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کتنی غذا درخت سے لے کے اپنے آپ کو مضبوط کیا. جو جتنا مضبوط رہا وابستہ ہو گئے رہا، اور جس نے جتنا دوری اختیار کی ادھر آندھی چلی اور وہ الگ ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. غور فرمائیں آپ، کتنا نازک رشتہ ہے ہمارا اہل بیت سے، کہ ہم درخت کے پتے ہیں. آپ غور کیجئے گا. اور اہم بھی ہے، اہم بھی ہے، بڑا اہم ہے. کوئی درخت ایسا ہو کہ جس کی جڑیں ہوں، میں آپ کو دکھاؤں، دور سے دکھاؤں گا ایسا درخت، جڑیں ہوں، تنا ہو، شاخیں ہوں، میں آپ کو لے کھڑا کر دوں، پتے نہ ہوں، بتائیے کون سا درخت ہے؟ توجہ رکھیے گا، نہیں پہچان سکتے. دیکھیے ہمارا رشتہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے ہمارا رشتہ اہل بیت سے. توجہ رکھیے گا. تنا ہو، جڑیں ہوں، شاخیں ہوں، پتے نہ ہوں، درخت پہچانا نہیں جا سکتا. بھئی درخت کی پہچان اس کے پتوں سے ہے، اس کی شناخت اس کے پتوں سے ہے. یعنی پتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کاہے کا درخت ہے. لہذا ہماری ذمہ داری کتنی زیادہ کہ ہمیں شجرہ طیبہ کو پہچانوانا ہے. اب اگر ہمارے اندر طیب و طہارت و پاکیزگی نہ پائی جائے تو ہم کیسے شجرہ طیبہ کو پہچانوا سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. غور فرمائیں آپ، کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہمیں پہچانوانا ہے شجرہ طیبہ کو. شجرہ، درخت پتوں سے پہچانا جاتا ہے، نہ ہو پتے درخت کا تعارف نہیں ہو سکتا. غور کیجئے گا. دیکھیے یہ تسلسل ہے، تسلسل ہے. خدا نے اہل بیت کو کیوں خلق کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی اہل بیت کو خلق کرنے کی؟ کیوں پیدا کیا؟ محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. توجہ رکھیے گا، میں نے چاہا، خدا کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ کائنات ہمیں پہچانے. فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کر دیا. یہ مخلوق کون؟ محمد و آل محمد کی ذات. یعنی ان کی خلقت کاہے کے لیے ہوئی ہے؟ نماز پڑھوانے کے لیے نہیں، روزہ رکھوانے کے لیے نہیں، حج و زکات و خمس ادا کروانے کے لیے نہیں، اللہ کا تعارف پیش کرنے کے لیے، اللہ کو پہچانوانے کے لیے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ایسے پیدا کیا، پیش کیا، اور اپنی ذمہ داری ایسے ادا کی کہ کائنات آج اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ رہی ہے. نہ ماننے والا بھی زبان سے بھلے کہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن دل میں ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. توجہ رکھیے گا. ایسے پہچانوایا کہ لوگوں نے ان کو دیکھا اور خدا کی معرفت حاصل کی. یہ ذریعہ ہیں. دیکھیے دو چیزیں، معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس سے پہلے ابھی وہاں بھی عرض کیا تھا، میری مجلسوں کا عنوان ایسے ہوتا ہے کہ نیا ڈرائیور، اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دے دی جائے تو جدھر اسٹیئرنگ گھوم کے ادھر ہی چلا جاتا ہے، واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری مجلسی بھی ایسی، بات سے بات نکلی اور میں نکل گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں آپ. تو اب یہ ایک عنوان ہے، کاہے کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ اپنے تعارف کے لیے. اور انہوں نے اس فریضے کو کس عنوان سے ادا کیا؟ کیسے پہچانوایا اللہ کو؟ کہ خود سبب بن گئے اللہ کی پہچان اور اللہ کی شناخت کا، اللہ کے معرفت کا وسیلہ بن گئے. اپنی ذات سے اللہ کو پہچانوا رہے ہیں. اہل بیت تعارف کا دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی شے کا علم اور ایک چیز ہے کسی شے کی معرفت، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز ہے کسی شے کا علم اور ایک چیز ہے کسی شے کی معرفت. یعنی اس کو تھوڑا سا آسان کر دیا جائے، ایک ہے کسی شے کا جاننا
اور ایک ہے کسی شے کا پہچاننا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو جانتا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کو جانتا ہوں, ان سے واقف ہوں, لیکن مجھے آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں کو پہچانتا ہوں. یہ مولانا بتائیں گے. توجہ رکھیے گا, یہ ہوا جاننا اور یہ ہوا پہچاننا, زمین آسمان کا فرق ہے. نام اگر پتا ہو, صورت اگر پتا ہو تو یہ ہے جاننا, لیکن صفت کیا ہے, کردار کیا ہے, انداز کیا ہے, طریقہ کیا ہے, مومن ہیں کہ نہیں ہے, اللہ والے ہیں کہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, کیا مزاج ہے, کیا ذہنیت ہے, کیا مینٹلٹی ہے, یہ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جو ہے پہچانتا. تو میں جانتا ہوں. توجہ رکھیے گا, تو یہ دو چیزیں اللہ کے حوالے سے کس سے دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے. اللہ کو جاننا بھی ہے اور اللہ کو پہچاننا بھی ہے. خالی جاننے پہ رک نہیں سکتے, اللہ کو جاننا بھی ہے. جاننا, قرآن اٹھا کے دیکھیے, آسمانوں کو دیکھو ہمیں ہمارا علم مل جائے گا, زمین کو دیکھو ہمارا علم مل جائے گا, درختوں کو دیکھو ہمارا, یہ کائنات, یہ ذرہ ذرہ اللہ کا تعارف اور اللہ کو منوا رہا ہے. کائنات کو دیکھو, یہ سمندروں کی طغیانی, یہ دریاؤں کی روانی, یہ آسمان میں کہکشاؤں کا جرمٹ, یہ تنا ہوا آشیانہ شامیانہ آسمان کا, یہ بچھا ہوا زمین کا فرش, اس کے اوپر لاتعداد درخت, یہ سبزے, متعدد قسم کے پھول, یہ متعدد قسم کے سبزے, یہ متعدد قسم کے پھل, یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اللہ کو منوا رہے ہیں, اللہ کا علم دے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات چاہے اس کی شے چھوٹی ہو کوئی بڑی شے ہو, ان تمام کو دیکھ کے اللہ کو جانا تو جا سکتا ہے, اللہ کو پہچانا نہیں جان سکتا. میں پورے چیلنج سے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ تمام چیزیں ان کو دیکھ کے اللہ کو جانا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا. آپ غور کیجئے, جو خدا اپنے کو منوانے کا اور اپنا علم دینے کا اتنا بڑا انتظام کر دے کہ اپنے تعارف کا کوئی انتظام نہ کرے گا, اپنے پہچانوانے کا کوئی انتظام نہ کرے گا. کائنات کو دیکھ کے اللہ جانا جاتا ہے, اہل بیت کو دیکھ کے اللہ پہچانا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیں آپ. اہل بیت وسیلہ ہیں. کمال تھا ان کا کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو خدا کی یاد آ جاتی تھی. روایتیں, گھر سے باہر نکلے لوگ دیکھ کے فوراً بے ساختہ لا الہ الا اللہ, یہ جوان کیسی شرافت والا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ جوان کیسے علم والا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ جوان کیسی شجاعت والا ہے. غور کیجئے گا کہ جس کی صورت اللہ کا کلمہ پڑھوا لے, توجہ رکھیے گا, اس کے کردار کا کیا عالم ہوگا, اس کی رفتار و گفتار کا کیا عالم ہوگا. یہ ہیں اہل بیت کہ جن کے ذریعے سے تعارف پیش ہو رہا ہے اللہ کا. تو اللہ نے اپنے تعارف کا وسیلہ بنایا اہل بیت کو. لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا تو مشکل تھا ہی, اہل بیت کو بھی پہچاننا بڑا مشکل ہے. غور کیجئے گا, اہل بیت کو کیسے پہچانا جائے. یقین مانیے یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور ہماری اور آپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے. اللہ نے اپنے تعارف کا طریقہ اور وسیلہ اختیار کیا ہے اہل بیت کو, اہل بیت نے اپنے تعارف کا طریقہ وسیلہ اختیار کیا ہے ہمیں اور آپ کو. ہم اور آپ اہل بیت کے تعارف کے وسیلے ہیں, تبھی ہمیں درخت کا پتا کہا گیا. انہیں دیکھو ہماری معرفت حاصل کرو. جب پوچھا گیا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں, کہ وہ شیعہ وہی ہے کہ جسے دیکھ کے ہم یاد آ جائیں, ہمارا کلمہ پڑھنا لگے, اسے شیعہ کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے کہ اس کی جڑیں میری ذات. اچھا اب آئیے بات, تو اس کے حوالے سے ایک جملہ اور سن لیجئے, تھوڑا سا آپ کے ذوق کو تسکین دینے کے لیے اور جذبہ ولا کی تسکین کے لیے, کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے جڑیں, پھر ہے تنا, پھر ہے شاخیں, پھر ہے پتا. بھئی یہی ہے نا ایک درخت کے اندر اہم ترین چیزیں. پھل تو موسمی ہوتے ہیں, اسی کو عمل کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا, اس کی بات جاننے دیجیے. اہم ہے جڑیں, تنا, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے زندہ رہنے کے لیے آپ کو غذا کی ضرورت, ویسے ہی یہ سبزے, یہ درخت, پیڑ پودے, انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے. غور کیجئے گا, یہ بھی بغیر غذا کے باقی نہیں رہ پاتے.
توجہ رکھیے گا، چاہے شہر میں آپ کا محنتوں سے اگایا ہوا درخت ہو یا جنگل میں خود سے اگا ہوا درخت ہو، ہر ایک کو غذا چاہیے. بغیر غذا کے کوئی درخت زندہ نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا. تو آپ جڑوں کو غذا کہاں سے ملتی ہے؟ جڑوں کو غذا ملتی ہے باغبان کے وسیلے سے. جڑوں تک جو غذا پہنچاتا ہے وہ ہے باغبان، ہے کہ نہیں ہے؟ جڑوں کو غذا مل گئی، یہ جڑ غذا حاصل کر کے تنے کو غذا دیتا ہے. توجہ رکھیے گا، جڑوں کو غذا ملتی ہے باغبان سے، تنے کو غذا ملتی ہے جڑوں سے، شاخوں کو غذا ملتی ہے تنے سے، اور پتوں کو غذا ملتی ہے ان شاخوں کے وسیلے سے. توجہ رکھیے گا، یہ پورا تسلسل ہے. جڑوں تک غذا پہنچائی باغبان نے، کھاد ڈالا، جانوروں سے حفاظت کی، پانی پہنچایا اس تک. غور کیجئے گا، یہ باغبان کی ذمہ داری ہے کہ جڑوں کی آبیاری کرے، اس تک غذا پہنچائے. آپ کسی باغبان کو نہیں دیکھیے گا کہ جڑوں میں پانی نہ ڈالے، خالی شاخوں کو تر کرتا ہوا نظر آ جائے. اس کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ جڑوں کو مضبوط کر دے. جڑ مضبوط ہو جائے گی، خود بخود تنے کو مضبوط کر دے گی. تنا مضبوط ہوا، خود بخود شاخوں کو مضبوط کر دے گا. شاخیں مضبوط ہوئی، خود بخود پتوں کے اندر ہریالی آ جائے گی. غور کیجئے گا، یہ پورا تسلسل. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑوں تک غذا نہ پہنچے ڈائریکٹ پتے تک غذا پہنچ جائے. غور کیجئے گا، تو ایک وسیلہ ہے کہ جڑوں تک باغبان نے غذا پہنچائی، جڑوں نے تنے تک پہنچایا، تنے نے شاخوں تک، شاخوں نے پتوں تک. یعنی پتوں کو جو غذا ملے گی وہ صرف اور صرف شاخوں سے ملے گی، جڑ سے نہیں مل سکتی. توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک یہ پتا شاخوں سے وابستہ ہے، ہرا بھرا ہے. اب اگر کوئی پتا ایسا ہو کہ جو یہ کہے کہ ہمیں غذا مل رہی ہے جڑ سے، جڑ پہنچا رہا ہے تنے تک، تنا پہنچا رہا ہے شاخ تک، شاخ پہنچا رہی ہے ہم تک، تو ہم کہے کے لیے شاخ سے غذا لیں، ڈائریکٹ جڑ سے لے لیں گے. توجہ رکھیے گا، اور شاخ کا دامن چھوڑ کے آ کے جسے کہنا چاہیے جڑ کے پہلو میں بیٹھ جائے، شاخوں کا دامن چھوڑ کے آ جائے اور آ کے جڑ کے پہلو میں بیٹھ جائے کہ ہم یہیں سے ڈائریکٹ لے لیں گے. تو جب تک شاخوں کے اوپر تھا تب تک چہرہ سرسبز و شاداب تھا، نسیں پھولی ہوئی تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا. لیکن ادھر شاخوں کا دامن چھوڑا اور آ کے جڑ کے پہلو میں بیٹھا، تھوڑی دیر نہیں بیتی تھی کہ چہرہ پیلا پڑنے لگا، نسیں سوکھنے لگی، اور تھوڑی دیر بیتی باغبان آیا، ایسے سارے پتوں کو جمع کیا، آگ لگا دی. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. بے توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک تسلسل ہے کہ جہاں سے ملے گا وہیں. دیکھیے بہت اہم ترین چیز ہے، ایک زیارت جامعہ کبیرہ اہم ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کے اوپر آپ نے بہت سی شرحیں دیکھی ہوں گی. علماء جانتے ہیں، مولانا کے پاس ہیں بھی کتابیں وہ، کہ بہت مجرب اور بہت زبردست دعا ہے اہل بیت کے حوالے سے، اور فضائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس میں ایک جملہ ہے معدن الحکمہ، ایک جملہ ہے کہ حکمت کی کانیں. دوسرا جملہ ہے معدن الرسالہ، رسالت کی کانیں. غور کیجئے گا، حکمت کی کانیں یعنی کیا مطلب؟ اللہ علیم تو اللہ ہے، سارا علم اس کے پاس ہے. غور کیجئے گا، ہر علم، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. آخری جملہ علم الانسان، کہ ہم نے انسان کو علم دیا ہے، معلم یعلم، کہ جو میرے وجود کے بغیر ہرگز نہیں جان سکتا تھا. یہ ترجمہ اگرچہ آپ کا قرآن کا نہیں ملے گا لیکن حقیقی ترجمہ یہی ہوگا، علم الانسان، ہم نے سکھایا اسے، ہم نے علم دیا اسے. اگر ہم نہ دیتے تو یہ جاہل کا جاہل رہ جاتا، کچھ نہ جان پاتا. توجہ رکھیے گا، تو علم اللہ کی جانب سے آیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ معدے مختلف ہوتے ہیں، معدے مختلف ہوتے ہیں. معدہ یعنی اسٹمک، جو آدمی کا جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، جسے آپ ڈائجیشن کہتے ہیں، اس کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. ہر آدمی ہر غذا کو پچا نہیں پاتا.
بتوجہ رکھیے گا، ہر آدمی ہر غذا کو نہیں پچا پاتا، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ریفائنڈ کھانا چاہیے ہوتا ہے. غور کریں آپ، اس لیے کہ اگر ذرا سا ثقیل آ گیا، ذرا سا آئلی ہو گیا یا ثقیل ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ معدے پہ بار ہوگا. معدے پہ بار ہوا تو مشینری کام کرنا بند کرے گی، جان کے لالے پڑ سکتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے فیوز و برکات اگر ڈائریکٹ تم تک پہنچ جائیں تو ہمارے اور آپ کے اندر ظرفیت نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکیں. تو غور کیجئے گا، گاڑی آپ چلاتے ہیں، اس میں کیا پڑتا ہے، کہے سے چلتی ہے؟ آپ کہتے ہیں گیس، ہم کہتے ہیں پیٹرول. آپ کیا کہا جاتا ہے گیس کہ اس کو پیٹرول پمپ کو، ہمارے کہا جاتا ہے پیٹرول پمپ. ٹھیک ہے، تو بات ایک ہی ہے، دونوں چیزیں ایک ہی ہے. پیٹرول اس میں بھی پڑتا ہے، پیٹرول پڑتا ہے، لیکن کیا یہ وہی پیٹرول ہے کہ جو زمین سے نکلا؟ بے توجہ رکھیے گا، کیا یہ وہی پیٹرول ہے کہ جو زمین سے نکلا اور فوراً؟ نہیں، زمین سے جو کچھ نکلا تھا چلتی اسی گاڑی، اسی طرح آپ کی گاڑی، لیکن جیسے نکلا تھا اگر لا کے گاڑی میں ڈال دیجئے تو انجن بیٹھ جائے گا. بے توجہ رکھیے گا، چل نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے کہ اس کی پیورٹی کو استعمال اور اس کو تحمل کر سکے. لہذا پہلے وہاں سے نکالا جاتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے اس کی ریفائنری ہوتی ہے، پھر اس لائق بنایا جاتا ہے کہ جس سے آپ کی گاڑی چل سکے. توجہ رکھیے گا، آپ کی گاڑی کا انجن تحمل کر سکے. اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اگر ڈائریکٹ ہم تک اور آپ تک پہنچ جائے تو ہم اور آپ متحمل نہیں ہو سکتے. اہل بیت کی ریفائنری میں پہلے پاک ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، اس لائق بنایا جاتا ہے کہ ہمارا ظرف اس کا متحمل ہو سکے، تب ہم کو دیا جاتا ہے، تب ہم اتنا استفادہ کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے معدن الحکمہ اور معدن الرسالہ کے مطلب. یہ مطلب ہے معدن الحکمہ کے. معدن الحکمہ حکمت کی کہانی، علم ہم تمہیں دیں گے لیکن وسیلے سے وہی دیا جائے گا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ مولا کائنات جناب سلمان 10ویں درجے پہ فائز ایمان کے ہے کہ نہیں، منا اہل البیت، جن کے لیے یہ لقب ہے رازدار علی ابن ابی طالب. کتنی بلند ترین شخصیت اہل بیت کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ آ کے مولا کائنات سے شکوہ کر رہے ہیں، یا علی جو کچھ آپ کی ذات سے ملا ہے میری ذات سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. مولا کوئی اہل نظر نہیں آتا کہ آپ کی ذات سے جو کچھ ملا ہے اسے میں دے سکوں، کوئی اہل نظر نہیں آتا. آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ جس دور میں ہمیں اور آپ کو اردو بھی نہیں آتی، اس دور کی بات ہے کہ جو صحابی رسول تھے، قاریان قرآن تھے، حافظان قرآن تھے، حافظان حدیث تھے، کاتبان وحی تھے، اس زمانے کی بات ہے. توجہ رکھیے گا، وہ ان کے درمیان سلمان رہ کے علی ابن ابی طالب سے شکوہ کر رہے ہیں، مولا جو کچھ آپ کی ذات سے مجھ تک پہنچائے مجھے کوئی اہل نظر نہیں آتا کہ جس کو میں دے سکوں. مولا نے آواز دی، سلمان اگر تمہارا ظرف علم یعنی سینہ تنگی کرنے لگے تو چلے جانا صحرا میں، کسی گڑھے میں منہ ڈال کے جو کچھ مجھ سے لیا ہے زمین کے حوالے کر دینا. زمین اس بات کی اہل ہے کہ ہمارے علم کو اپنے سینے میں دفن کر لے، لیکن اے سلمان میرا علم کسی نااہل کے حوالے نہ کرنا. توجہ رکھیے، کیوں؟ ہر ایک کو دے دیا، علم ہے تقسیم کر دیجئے. کہا نہیں، اہلیت دیکھ کے دی جائے گی، اہل ہے کہ نہیں ہے. بھئی ہمارا اور آپ کا دستور ہے کہ یہ جو رکھے گئے ہیں ایگزامز، ہر ایک کے کمپٹیشن جو رکھا جاتا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے؟ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ہر عہدے اور ہر علم کو حاصل نہیں کر سکتا، لہذا ایک کمپٹیشن رکھا گیا. اس کمپٹیشن میں یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا اس علم اور اس پیشے کے یہ لائق ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کمپٹیشن کو بیٹ کرتا ہے تب اس میں سلیکشن ہوتا ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے، تب جا کے وہاں چاہے وہ ڈاکٹری ہو چاہے وہ انجینئرنگ ہو. توجہ رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر غیرے کو ہر علم نہیں دیا جا سکتا، جانچ کے پرکھ کے سمجھ کے دیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بتوجہ عزیزان گرامی، میری گفتگو ختم ہو گئی یہیں پہ کہ اہل بیت ہیں کہ اتنا علم. کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات نے جو حسرتیں کی ہیں ان حسرتوں میں سے ایک حسرت مولا کی یہ بھی ہے کہ کوئی اہل نہیں ملتا،
کوئی ایسا نہیں ملتا کہ ہم اپنا علم اس کے حوالے کر سکیں. سلمان بن کے ملا بھی تو وہ خود شکوا کر رہا ہے, مولا جو کچھ آپ کی ذات سے ملا وہ ہماری ذات سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. علی نے سب سلمان کو نہیں دے دیا تھا جتنا علی کے پاس تھا, ایک قطرہ تھا کہ جو سلمان تک پہنچا, لیکن اس قطرے کو بھی لینے والا کوئی نظر نہیں آتا. سوچئے علی کتنا علم اپنے سینے میں لے کے چلے گئے کہ جو اس کائنات ہوتا بھی کیا, جب اہل نہ ملے تو یہی ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں, گزر رہے ہیں سمندر کے پاس سے, دریا کے پاس سے, کہ میں اگر چاہوں تو اس دریا سے کائنات کو روشن کر دوں. کہہ رہے ہیں کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے, کوئی ایک کہہ تو سکتا تھا کر کے دکھائیے, لیکن کوئی ایک نہ ملا کہ جو یہ کہتا. کہتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ علی کر سکتے ہیں. اگر کہہ دیں گے کر دیجئے تو علی کر دیں گے, کر دیں گے تو اور فضیلتوں میں اضافہ ہو جائے گا. لہذا خاموش رہو تاکہ فضیلتیں علی کی دبی رہ جائیں. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے مولا کائنات, یہ ہیں اہل بیت. یہ ہماری اور آپ کی بدبختی بھی ہے, اور ہماری اور آپ کی جسے کہنا چاہیے کاہلی اور تساہلی کہ خزانہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ انہی سے استفادہ کرو تو کچھ بن سکتے ہو, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں, کوئی بھی ہو, کہ ہم اس سے استفادہ کر کے کچھ بن سکیں, کچھ حاصل کر سکیں. ہمارے ہاں جو کمیاں پائی جاتی ہیں وہ اسی لیے کہ ہم نے واقعاً جس طریقے سے اہل بیت کے دامن سے متمسک ہونا چاہیے ویسے ہم نے تمسک اختیار نہیں کیا. اور جو متمسک ہو گئے انہوں نے عمل کیا تو جنت کی لالچ میں نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے, اپنی جذبہ معرفت کو تسکین پہنچانے کے لیے. یہ فرق ہے ہمارے اور اہل بیت کے صحابہ کے درمیان میں. ہم وہ ہیں کہ ہمارا ہر عمل مطلب کے لیے ہوتا ہے, بخشش ہو جائے, جنت میں چلے جائیں, فشار قبر سے بچ جائیں, جہنم سے دامن چھوٹ جائے, جنت میں بلند ترین مقام حاصل ہو جائے, صرف ایک مقصد. لیکن ان کے ہاں جو عمل ہوتا ہے وہ جنت کے حصول کے لیے. ہم وہ ہیں کہ جو جنت کے مشتاق ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے. غور فرمائیں آپ, جن کی جنت مشتاق ہے. اب ان کے یہاں جنت میں جہاں اہل بیت ہوں وہی جنت ہے, اس سے بڑھ کے انہیں کچھ اور نہیں چاہیے. ان کی زندگی, ان کا مال, ان کی اولاد سب اہل بیت پہ قربان, سب اہل بیت پہ قربان. کربلا کے میدان میں ہمیں یہی منظر دیکھنے کو ملا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک عنوان, ابھی شعر پڑھ رہے تھے, دیکھیے ایک کردار کربلا کا کہ کس طریقے سے ایک رات نے اسے ناری سے نوری بنا دیا, جسے حور کا کردار کہا جاتا ہے. جب حسین کا قافلہ کربلا کے راستے میں تھا, ایک موقع ایسا آیا کہ حسین نے اپنے قافلے کو روک دیا. اے بھیا عباس, اے بیٹا علی اکبر, جاؤ مشکیزوں کو پر کر لو, ابھی اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. مشکیزیں بھر لیے گئے. تھوڑی دیر بیٹھی ہوگی کہ ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دیا, لیکن عجیب عالم ہے کہ پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی ہوئی, پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی ہوئی. عالم یہ ہے کہ یہ لشکر اپنی اپنی سواریوں کی گردن میں باہیں حمائل کیے ہوئے بیٹھے رہنے کی سکت نہیں. لشکر کو آتے ہوئے اس عالم میں دیکھا, آواز دیے بھیا عباس, اے بیٹا علی اکبر اٹھو, دیکھو یہ پیاسے ہیں, انہیں سیراب کرو. اپنے ہاتھوں میں جوانان بنی ہاشم مشکیزہ لیے ہوئے ایک ایک کو سیراب کر رہے ہیں, ایک ایک کو سیراب کر رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ ایک سوار ایسا بھی تھا کہ جو پیچھے رہ گیا تھا, اتنا زیادہ پیاسا کہ جب وہ پہنچا ہے ہاتھ میں مشکیزہ دیا گیا, پانی پینا چاہتا تھا تو پیا نہیں جا رہا تھا, سارا پانی زمین پہ گر جاتا تھا. مولا بے نفس نفیس اٹھے, ہاتھوں سے مشکیزہ لیا, اپنے ہاتھوں کو اس کے منہ تک پہنچایا, مشکیزے سے پانی گراتے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کرتے جاتے ہیں. میں کہوں گا مولا پانی پلاتے رہے ہو, دیکھ لو کہیں در خیمہ پہ سکینہ نہ دیکھ رہی ہو, سکینہ نہ دیکھ رہی ہو.
ذہن میں آئے گا کہ پیاسوں کو ایسے ہی سیراب کرتے ہیں، لیکن ہائے کرب و بلا، 4 سال کی بچی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتی رہی، لیکن شمر کے تماچوں نے تو سکینہ کو سیراب کیا ہے، پانی سے سکینہ کو سیرابی نصیب نہ ہوئی۔ پانی پلایا حسین نے، اور پھر اس کے بعد کا واقعہ، خیمہ لگایا ہور کے لشکر نے، نماز کا وقت ہوا، قاصد بھیجا، جاؤ جا کے ہور سے پوچھو کہ خود نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھے گا۔ دیکھیے کس طریقے سے حسین ہیرے کو تراش رہے ہیں اور ایک ناری کو نوری بنا رہے ہیں۔ یہ پہلا حسین نے عمل جو کیا ہے ہور کو اپنی طرف بلانے کا، مولا آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اس سے بڑھ کے ہماری سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ نماز ہو گئی۔ اے حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں یزید کی مملکت سے کہیں دور جا رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ ہر نے حسین کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، ادھر ہر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حسین کے لبوں پہ ایک جملہ آیا، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، سکلت کا امک یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ جملہ حسین کی زبان سے نکلا، یہ دوسرا انتظام حسین کا ہر کو اپنی طرف لانے کا۔ تڑپ کے رہ گیا ہر کہ فرزند رسول آپ نے میری ماں کے بارے میں یہ جملہ کہا، لیکن میں تو آپ کی ماں کے حوالے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، آپ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، احترام فاطمہ زہرا۔ یہ دوسرا متوجہ کر رہے تھے حسین کہ دیکھ میں کس کا بیٹا ہوں، دیکھ میری ماں فاطمہ زہرا بذات الرسول ہے۔ دوسرا استعمال، اور تیسرا اور آخری انتظام جو حسین نے کیا ہے کربلا کے میدان میں، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ تاریخ نے لکھا کہ ہر بے چینی کے عالم میں اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کبھی بستر پہ لیٹ جاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، خیمے میں ٹہلنے لگتا ہے۔ بیٹے نے دیکھا بابا بڑی بڑی جنگوں میں نے آپ کو شرکت کرتے ہوئے دیکھا، کبھی آپ کا یہ انداز ہم نے نہیں دیکھا کہ جو آج دیکھ رہا ہوں، اتنی بے چینی، اتنی بے بسی، اتنی بے کسی، وہ بھی چند افراد کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا لشکر کا جاننا چاہتا ہے مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہاں بابا لے کے آیا پشت خیمہ پہ، ذرا کان لگا کے تو سن، تجھے کچھ آوازیں آتی ہیں؟ کان لگا کے تو نہ کہا بابا کچھ بچے ہیں کہ جو گریا کر رہے ہیں، کہا ذرا غور سے سن، دیکھ وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہور کے بیٹے نے کان لگایا، کہا کچھ بچے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں غالباً خالی کوزہ ہے اور العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ ہور نے آواز دی، یہ بچے جو پیاسے ہیں میری وجہ سے پیاسے ہیں، اگر حسین کے قافلے کو کربلا نہ لایا ہوتا تو یہ بچے آج پیاسے نہ ہوتے۔ لو عزیزو صبح عاشور نمودار ہوئی۔ حسین نے آخری انتظام کیا، گلدستہ اذان پہ جاتے ہوئے مؤذن کو روکا کہ آج خاص اذان ہونی ہے، آج میرا لال علی اکبر اذان دے گا، اے میرے لال اٹھو اذان کو۔ جناب علی اکبر گلدستہ اذان پہ آئے، صدائے آواز اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور مؤذن جناب علی اکبر کی زبان سے ادھر یہ جملہ نکلا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر ہر فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہو گیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بھائی، اے میرا غلام، میں نے فیصلہ کر لیا، میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، تمہیں اختیار ہے، جہاں جی میں آئے چلے جاؤ۔ ہاں عزیزان گرامی، بیٹا بھی ہمراہ ہوا، بھائی بھی ساتھ ہوا، غلام بھی ساتھ ہوا۔ مولا جب تک جہنم کی طرف رہے ساتھ رکھا، جب جنت میں جا رہے ہو تو کیا ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتے، لیکن جائے تو کیسے جائے؟ آئے تو حسین کی خدمت میں کیسے آئے؟ سبب بنا تھا حسین کو کربلا میں لے آنے کا۔ کہا میری مشکوں کو کس دو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، بازو باندھ دیے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، چلا ہور
یہاں حسین اصحاب کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکائے ہوئے کہ دفتن حسین نے سر کو اٹھایا، آواز دی، اے بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر، اے میرے لال قاسم، اٹھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ استقبال کے لیے۔ عباس و علی اکبر اٹھے، استقبال کے لیے آئے۔ ادھر بیٹے نے ان شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے آواز دی، اے میرے لال کیا ہوا؟ کیا مولا کی جگہ آ گئی؟ کیا مولا کا خیمہ آ گیا؟ کہا نہیں، مبارک ہو حر، تمہارے استقبال کے لیے شہزادے آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا حر نے، اے شہزادوں ہمیں اور گنہگار نہ کرو، ویسے ہی ہم خطا کار ہیں، اے حر میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں عزیزو، شہزادے سہارا دے کے حر کو حسین کے پاس لے کے آئے، قدموں میں سر رکھ دیا، اے مولا جب تک آپ ہمیں نہ بخشیں گے تب تک میں اپنا سر نہ اٹھاؤں گا۔ کریم ابن کریم کا فرزند جھکا، شانہ پکڑ کے حر کو اٹھایا، اے حر جا، میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ ہاں عزیزو، معافی مل گئی، لیکن عجیب جملہ حر نے کہا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، جب تک مرنے کی اجازت نہ دو گے میں نہیں تسلیم کر سکتا کہ آپ نے مجھے مارا ہے، معاف کیا ہے۔ اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ رک جاؤ عزیزو، میں ہاتھوں کو جوڑ کے حر سے سوال کروں گا، اے حر، اے حسین کے بخشیدہ غلام، ذرا اتنا بتا دے کہ آخر مرنے جانے کی اتنی جلدی کاہے کی؟ اے حر ٹھہرا رہے، حسین کو صحابیوں کی ضرورت ہے، ابھی لاشیں اٹھانے ہیں حسین کو، ابھی حبیب کا لاشا ہے، ابھی زہیر کا لاشا ہے، ابھی کچھ ایسے بھی لاشیں ہیں کہ ابھی قاسم کے لاشے پہ حسین پہنچیں گے تو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوگی۔ حسین کو صحابیوں کی ضرورت، ابھی ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، لاشا اٹھانے کی نوبت آئے گی، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے؟ اے بنی ہاشم کے بچوں، یہ حر ٹھہرا رہے، حسین کے ساتھ رہے، قوت بازو بنا رہے۔ عجب نہیں کہ حر جواب دے کہ تم نے ٹھیک کہا کہ مجھے حسین کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، ابھی مولا سے نظریں ملائی ہیں، یہ کریم ابن کریم کا فرزند، اس نے مجھے بخش دیا، لیکن ابھی خیمے میں بات پہنچے گی، چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، ان کی نگاہ ہمارے چہرے پہ پڑے گی، سوچیں گے ارے یہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم پیاسے ہیں۔ مولا سے نظر ملانا بہت آسان، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور کیا جواب دے گا؟ اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آدم حسین۔ نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، یہ سب کو میسر ہوتی نہیں، یہ سب کو میسر ہوتی نہیں، یہ حر جیسوں کو ملتی ہے نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر میرے خون کی طہارت کہتی ہے، میرے خون کی طہارت کہتی ہے، مجھے ہر ساہی سے اچھی ہے نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی،
نوکری شبیر کی، مجلس میں سیاست مت کرنا، مولا سے بغاوت مت کرنا، اس پر سے ازاں پر آ کے تلک، اس ذکر کی قیمت مت کرنا، بے آس جو ماتم کرتے ہیں، بے آس جو ماتم کرتے ہیں، بس ان کو صفات دیتی ہے نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی۔ یہ لوگ جو نوحہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں، یہ ماں بہنیں جو روتی ہے، ذاکر جو کتابت کرتے ہیں، دروازہ زہرا پر ان کی، دروازہ زہرا پر ان کی، تا روز قیامت پکی ہے نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی۔ ریحان قلم بھی نوکر ہے، کاغذ بھی غلام سرور ہے، درویش میں ہر ایک لفظ تیرا لکھتا جو ازاں کا منظر ہے، کہتی ہے میری نوحہ گوئی، کہتی ہے میری نوحہ گوئی، تقدیر میں میری لکھ دی ہے نوکری شبیر کی، نوکری شبیر کی۔ اللہ